یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے سب سے بڑے دفاعی ادارے پینٹاگون کے سربراہ کیا ہے، کس نے لیک کیا اور ان کے لیک ہونے کے بعد امریکہ کو کون سے داخلی اور خارجی خطرات پیش آنے والے ہیں۔ ان دستاویزات میں امریکہ کے وہ خفیہ راز تھے جو پوری دنیا کے سامنے کھل چکے۔ السلام علیکم۔ یہ ابھی مارچ کے مہینے میں ایک آن لائن ویڈیو گیمنگ پلیٹ فارم پر یوکرین اور رشیا کے موضوع پہ بحث جاری تھی، اور جب یہ بحث شدت اختیار کر گئی اور لوگوں نے رشیا کی طرفداری کرنے والے ایک شخص کی بات سننے سے انکار کیا تو اس نے ثبوت کے طور پہ کچھ خفیہ ڈاکیومنٹس شیئر کر دی، بلکہ ڈاکیومنٹس کی تصویریں شیئر کی۔ ان تصویروں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ وقت گزرا اور اپنے آرگومنٹس کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے چند مزید سلائیڈز اور تصویریں شیئر کی۔ اس میں کچھ نقشے بھی شامل تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان خفیہ دستاویزات کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی اور یہ پوری دنیا میں پھیل چل گئے۔ ان ڈاکیومنٹس کے لیک ہونے کے ساتھ ہی امریکہ کے مزید برے دن شروع ہو گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بری خبر دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے امریکہ کے ڈیفالٹ کی خبریں گردش کرنے لگیں، اس کے بعد امریکہ کے 2 بڑے بینکس ڈیفالٹ ہو گئے، پھر ٹرمپ کی گرفتاری، امریکہ بھر میں دنگے فساد، اور اب ملک کی قومی سلامتی کو خطرے لاحق ہو گئے۔ یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے سب سے بڑے دفاعی ادارے پینٹاگون کے سربراہ کیا ہے۔ لیک کیے گئے ڈاکیومنٹس امریکن ادارے پینٹاگون کی تیار کردہ خفیہ معلومات۔ ان دستاویزات میں امریکہ کے وہ خفیہ راز تھے جو پوری دنیا کے سامنے کھل چکے۔ جنگوں کی تفصیل سے لے کے امریکہ کس کس شخص اور کس کس ملک کی جاسوسی کر رہا تھا، سب ان کی کاغذوں میں شامل ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ان دستاویزات کی ساری تفصیلیں شامل ہیں۔ یہ کیسے لیک ہوئی، کس نے لیک کیا اور ان کے لیک ہونے کے بعد امریکہ کو کون سے داخلی اور خارجی خطرات پیش آنے والے ہیں، ان سب کی تفصیل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ پینٹاگون امریکہ کے سب سے بڑے یا دفاعی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کو کہتے ہیں۔ پینٹاگون میں 30,000 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ دنیا میں کہاں آپریشن کرنا ہے، کس ملک کے ساتھ دفاعی تعلقات کیسے رکھنے ہیں، پوری دنیا کی خفیہ معلومات یہاں پہ جمع ہوتی ہیں۔ پھر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ان کو بھیجا جاتا ہے، اور $83 ملین کی رقم سے بننے والی یہ بلڈنگ دنیا کی سب سے بڑی آفس بلڈنگ ہے۔ لیکن اس آفس سے لیک ہونے والی معلومات نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ پینٹاگون سے لیک ہونے والے ڈاکیومنٹس کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے، اور 50 سے زیادہ ڈاکیومنٹس ایسے ہیں جو ایسوسیٹڈ پریس میں مختلف میڈیا آرگنائزیشنز نے بھی دیکھے ہیں، اور ایسے کئی مزید ہیں جو ڈارک ویب سمیت مختلف جگہوں پہ فروخت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیک ہونے والی خفیہ دستاویزات میں یوکرینین فوج کی پوزیشن کے نقشوں سے متعلق بریفنگ ہے۔ سلائیڈ سے لے کر یوکرین کے لیے عالمی حمایت کے جائزوں پر مشتمل ایک ایک چیز شامل ہے۔ امریکہ ان سارے ڈاکیومنٹس کی اہمیت کو جھٹلا بھی نہیں سکتا، کیونکہ امریکن وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ڈاکیومنٹس اصلی ہیں، اور ان ڈاکیومنٹس میں یوکرین کو دیے گئے ہتھیاروں اور تربیت کی تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ معلومات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یوکرین موسم گرما میں روس کے خلاف جنگ میں اپنی نئی حکمت عملی کے تحت درجنوں فوجی دستے رشیا کے مقابلے میں اتار رہا ہے۔ ان ڈاکیومنٹ سے بتایا گیا کہ یوکرینین آرمی کی نئی بریگیڈز کب تک تیار ہوں گی، اور اس کے علاوہ یوکرینین آرمی کے لیے کتنے ٹینکس فراہم کیے جا رہے ہیں، کتنی بختر بند گاڑیاں، کتنا اسلحہ فورسز کو دیے جانے والا ہے، اس سب کی تفصیل ہے۔ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ ہتھیاروں کی دستیابی کا انحصار تربیت اور تیاری پہ ہوگا، اور ان ڈاکیومنٹس میں آنے والے دنوں میں کس طرح یوکرینین آرمی کارروائی کرے گی اور سارے نقشے بھی موجود ہیں۔ اب یوکرین کا فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ گزشتہ موسم سرما میں ایک مشکل امتحان سے گزرا۔ یہ بتایا گیا کہ یوکرین کی فضائی دفاع کی صلاحیت جو ہے بڑی کم رہی۔ ان ڈاکیومنٹس میں نہ صرف یوکرین کی فوجی حالت کے بارے میں معلومات موجود ہیں، بلکہ امریکہ کے دیگر اتحادیوں کے بارے میں بھی معلومات شامل ہیں۔ پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رشیا کے خلاف جنگ میں صرف یوکرین کی فوج شامل نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک کی فوجیں بھی رشیا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان فورسز میں سب سے تعداد برطانوی فوج کی ہے۔ برطانیہ کے علاوہ یوکرین میں امریکہ، فرانس اور نیدرلینڈز کے فوجی بھی یوکرین میں موجود ہیں اور یوکرینینز کی مدد کر رہے ہیں۔ رشیا اس معاملے میں پچھلے کافی عرصے سے واضح ٹھہرا ہے کہ یوکرین کی مدد کے لیے نیٹو فورسز ہیں، لیکن مغربی ممالک اس سے ہمیشہ رشین پروپیگنڈا کہتے رہے۔ اب ان ڈاکیومنٹس کے بعد رشیا کے سارے الزامات سچ ثابت ہو چکے ہیں۔ ان ڈاکیومنٹ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یوکرینین فوج کے درجنوں نئے بریگیڈ ایک حملے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے تو ان کو مغربی اتحادیوں نے کس طرح ٹینکس، بختر بند گاڑیوں، توپ خانے سے لیس کیا۔ انہی ڈاکیومنٹس میں امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ کو ایک ایسا ڈاکیومنٹ ملا جسے پتہ چلا کہ مصر رشیا کو خفیہ طور پہ رشیا کو 40,000 زیادہ راکٹس فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے،
اور مصر نے رشیا سے اس معاملے میں بات بھی کر لی ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھا جائے تاکہ ہم پر امریکن سینکشنز نہ لگیں. رشیا اور مصر کے درمیان گندم کی تجارت بھی بڑے پیمانوں پہ ہوئی تھی. اس سے یہ بھی خدشہ ظاہر تھا کہ مصر بھی یوکرین جنگ میں رشیا کی مدد کر رہا ہے. اور ان ڈاکیومنٹس کے مطابق امریکن خفیہ ادارے نے جنوبی کوریا کے سیکورٹی مشیران کے درمیان گفتگو ریکارڈ کی جس میں یہ بحث تھی کہ امریکن دباؤ پہ یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا جائے یا اپنی پرانی پالیسی کے مطابق دو ملکوں کی جنگ کا حصہ نہ بنا جائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ امریکہ دنیا بھر میں نیوکلیئر ہتھیار اور ان کے استعمال کی کڑی نگرانی کرتا ہے. امریکہ کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ چائنا نے آج سے 2 مہینے پہلے یعنی فروری میں ایک ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا. یہ میزائل امریکہ کے دفاعی نظام کو شکست دے سکتا ہے. اور ایک اور دلچسپ بات آئی کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے علاوہ خود اپنے شہریوں اور اپنے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ اپنے ایلائز کی بھی کڑی نگرانی کرتا ہے. اور ان خفیہ ڈاکیومنٹس کے مطابق امریکہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بھی جاسوسی کرتا تھا. اور اسے پتہ چلا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی رشین مفاد کے لیے کام کرے. یعنی اقوام متحدہ کا جھکاؤ بھی رشیا یوکرین جنگ میں روس کی طرف ہے. اقوام متحدہ وہ ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ امریکہ فنڈ کرتا ہے اور اس کو دی جانے والی ٹوٹل فنڈنگ کا تقریباً 30% امریکہ دیتا ہے. اور اگر اقوام متحدہ بھی امریکہ اور مغربی ممالک کا ساتھ چھوڑ ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت تشویشناک صورتحال ہے. پھر ان ڈاکیومنٹ سے یہ پتہ چلا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ان کے نائب کے ساتھ کالز بھی ٹیپ کر رہے تھے. ابھی کچھ دن پہلے ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق اس کی مزید معلومات بڑی لیک ہو سکتی ہے. یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے ڈاکیومنٹس کس نے لیک کیے. ابتدائی تحقیق کے مطابق یہ ڈاکیومنٹس پینٹاگون میں کام کرنے والے کسی شخص نے لیک کیے کیونکہ ان معلومات تک کسی اور کی رسائی نہیں. اب آنے والے دنوں میں امریکہ بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے. سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ پینٹاگون لیکس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دفاعی ملک اور سپر پاور کے خفیہ اداروں کی صلاحیت پر سوال اٹھ گئے ہیں جن کے جواب امریکہ کو دینے پڑیں گے. امریکہ کے ساتھ وہ اتحادی بھی ناراض ہو رہے ہیں جن کی امریکہ جاسوسی کرتا رہا. یوکرین کی جنگی اسٹریٹجی سامنے آنے کے بعد ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج نئی جنگی حکمت عملی بنانا. اور یوکرین جنگ پہ نظر رکھنے والے مبصرین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوکرینین آرمی نئے انداز سے اپنی جنگی حکمت عملی پر ترتیب دے رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جاسوسی کے بعد امریکہ کو بھی جواب دینا پڑ رہا ہے کہ اگر یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل ہی محفوظ نہیں تو پھر دنیا میں کوئی دوسرا شخص کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. رشیا کو بھی عالمی سطح پہ آواز اٹھانے کا پورا موقع مل چکا ہے. مغربی ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں جرمنی میں 50 ممالک کی ایک بڑی کانفرنس ہونے والی ہے جس میں یوکرین معاملے پہ بحث بھی ہوگی. اس کانفرنس میں بھی امریکہ کو ان سارے سوالات کے جواب دینے ہوں گے جو ڈاکیومنٹس لیک ہونے کے بعد اٹھائے گئے. آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پینٹاگون لیک سے امریکن سالمیت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور امریکن سیکیورٹی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو چکا ہے جو بہت جلدی تو بھرنے والا نہیں. آگے کیا ڈیٹیلز آتی ہیں اس کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.